الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحال آج ہماری بحث حال کے بارے میں ہے الحال وصف فضلۃ منتسب مفہم فی حال کفرد اذهب فرما رہے کہ شروع سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ حال بھی منصوبات میں سے ایک اہم رکن ہے. حال کہا کس کے لیے کہتے تھے؟ حال حیات کو بیان کرتا ہے. کس کی حیات کو؟ فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حیات کو بیان کرتا ہے. وہ مثالیں وہاں دیے تھے جانی زید راکبان یا رأیت زیدن مشدودن یا جانی زید و عمر راکبین. دونوں کی حیات کو ذوالحال ہمیشہ فاعل مفعول یا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا دونوں، اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ایک بات ہے. اب وہ فاعل اور مفعول یا دونوں وہ کیا ہے؟ رکن کلام ہے. حال رکن کلام نہیں ہے، وہ فضلہ ہے. کیونکہ جس کی حیات کو بیان کرے وہ رکن کلام ہے. تو حال بیان کرتا ہے کہ فاعل مفعول کی حیات کو کہا نہ صحیح، لیکن بعض جگہوں پر کیا ہے؟ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. جیسے زید فی الدار جالسن، زید فی الدار مبتدا خبر ہے اور جالسن حال واقع ہوا. وہاں کہاں ہے فاعل اور مفعول کا؟ تو وہاں فی الدار متعلق استقرہ لے کر استقرہ کے فاعل کے لیے جالسن کو حال لیا جاتا ہے. ہو گیا. لیکن بعض جگہوں پہ ظاہری نظر نہیں آتا لیکن حقیقتاً موجود ہے، اس کی طرف ہماری ذہن جانی چاہیے. اور اسی طرح مثلا بعض مثالیں ایسی بھی ہے، مثلا حاذا بالی شیخن، شیخن حال واقع ہوا ہے. یہاں تو حاذا بالی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کہا تھا حاذا کے ہا اشیرو اور انبیہو کے فاعل کے لیے شیخن کو حال لیا جاتا ہے. تو بس یہ حال کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ یہ جو حال ہے ذوالحال سے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کا. اور جب ظاہر میں نظر نہیں آئے جیسے زید فی الدار قائما وغیرہ ہے تو وہ در حقیقت فی الدار متعلق استقرہ لے کر اس کے فاعل سے حال ہے. تو الحال وصف، حال ایک وصف ہے. یہ حال چار مرکب سے اس کی تعریف کیا ہے. الحال وصف، حال ایک وصف ہے کہا. یعنی وصف سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل اس مفعول وغیرہ ہے جانی زید راکبان. لیکن ناظم کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وصفن کی قید لگاتے ہی جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے، وہ اس سے خارج ہو رہا ہے. اس کی پھر اس کے جواب دیں گے. لیکن الحال وصف کا حال ایک وصف ہے. اس وصف کہتے ہی جملہ جو حال واقع ہوتا ہے وہ خارج ہوا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خارج ہوا کہ ایک حال جامدہ بھی واقع ہوتا ہے. حال ہے جامدہ واقع ہوتا ہے. وصف کہتے ہی جامدہ خود بخود دو حال ویسے ہی خارج ہو گئے. تو ناظم کو وصف کی قید نہیں لگانی تھی، لیکن کثرت کو دیکھ کے اس نے وصفن کی قید لگایا. ایک فضلتن، دوسری حال جو مرکب ہے، دوسری جو صفات ہے اس کی کیا ہے؟ حال ایک وصف ہے یا اور فضلہ بھی ہوتا ہے. فضلہ ہوتا ہے کہ کیا خارج کیا اس سے؟ جو رکن کلام ہے وہ خارج ہو گئے، فضلہ ہے. تو پس معلوم یہ ہوا خود تو فضلہ ہے لیکن یہ جس کی حیات کو بیان کرتا ہے، فاعل اور مفعول کی حیات کو بیان کرتا ہے نا صحیح، وہ فاعل رکن کلام ہے. لیکن مفعول کی حیات کو بیان کرے تو مفعول رکن کلام نہیں ہے. منتسب، اور یہ منصوب واقع ہوگا. مفہم فی حال، منصوب ہوگا. ہمیشہ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. حالانکہ یہ اعراب ہے، اس کا لباس ہے، لیکن یہاں مصنف نے اس کو تعریف میں شامل کیا ہے. تو بس اس کا بھی اشکال ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی شے تعریف میں اس کو شامل کیا جائے تو وہاں دور لازم آتا ہے. اب یہ دور یہاں یہ لازم آتا ہے، نیچے درس میں بتا دیں کہ حال کا سمجھنا منحصر ہوا منصوب پر، اور منصوب کا سمجھنا منحصر ہوتا ہے کس پر؟ حال پر. حالانکہ منصوب حال کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تعریف میں لا کے اس نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ معرف اور معرف ہمیشہ سیم ہوتا ہے. معرف اور معرف کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. تو منتصب کو مصنف نے کہاں ڈال دیا ہے؟ حالانکہ یہ اعراب ہے، کہاں ڈال دیا اس نے؟ اپنی اس کی تعریف میں. تو پس یہاں بھی دور لازم آتا ہے.
اس کا جواب دے رہے ہیں مفہم فی حال، اور یہ حالت کو سمجھانے والا ہے، یعنی اس فاعل اور مفعول کی حالت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی کیفیت کو سمجھاتا ہے. جیسے کفردن اذهبو، یعنی میں جاؤں گا در حال کی تنہائی میں جاؤں گا، تو پس یہاں اس کی حالت کو بیان کر لیا. ھذا باب الحال، یہ باب حال کے بارے میں بحث ہے. الحال عندنا، حال ہمارے پاس، ہمارے نزدیک حال، یعنی ہمارے نزدیک سے مراد ہم علماء نحوین کے پاس، چونکہ یہ حال کی علماء اہل لغت کے پاس ایک حال ہے، اہل کلام کے پاس بھی ایک حال ہے، لیکن عندنا کہ یہ بتا دیا کہ حال جو علم کلام والوں کے پاس اور لغت والوں کے پاس جو حال ہے وہ مراد نہیں، بلکہ کون سا حال؟ نحوی والا حال. اس کی تعریف بیان کر رہے کہ وصفن، وہ حال ایک وصف ہے. جنسن، اب وصف کہتے ہی کیا ہے؟ یہ ایک جنس ہے نا، سب کو شامل کیا. کس سب کو؟ یعنی جو وصف واقع ہو رہا ہے، مثلا خبر بھی وصف واقع ہوتا ہے، کسی موصوف کے لیے صفت بھی وصف واقع ہو رہا ہے، تو جو وصف واقع ہوتا ہے وہ سب شامل ہو گئے. جنس شامل ایضاً للخبر والنعت، اس نے شامل کیا نعت اور خبر کو بھی. کیوں؟ چونکہ وہ بھی وصف واقع ہوتا ہے. فضلتن، اور حال فضلہ واقع ہوتا ہے کا اے لیست احد جزء الکلام، کلام کے دو جز میں سے ایک نہیں ہوتا ہے. یعنی فضلہ سے مراد کیا ہے؟ کلام کے مسند و مسلم میں سے کوئی ایک بھی واقع نہیں ہوتا ہے. کہا یہ فضلہ لاتے ہی فصلن، یہ فصل ہے. پہلے جنس تھا نا، وصفن کہتے ہی سب شامل ہوئے تھے، اب فضلہ کہتے ہی خبر کو یہاں سے خود بخود خبر ہٹ گیا، چونکہ وہ رکن کلام ہے، وہ فضلہ نہیں ہے. اس فصل نے خارج کیا. مخرج للخبر، یہ خارج کرنے والا ہے کس کو؟ خبر کو. اس کے بعد منتصب، منصوب واقع ہوتا ہے یہ حال. مفہم، اور چوتھا جو اس کا جو مرکب، جس سے حال مرکب ہوا ہے، اس کی تعریف کے لے کے آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ مفہم فی حال، اور یہ سمجھانے والا ہے حالت کو. فی حال یہاں لی حال کے معنی پر ہے، حالت کو سمجھانے والا، حالت میں سمجھانے والا نہیں، حالت کو، اس کی حالت اور کیفیت کو سمجھانے والا ہے. یعنی فی حال قضا، قضا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے. یعنی مفہم فی حال القیام یا مفہم فی حال القعود، اس طرح کہیں گے قضا کے جگہ پر. یعنی فی حال القیام، قیام کی حالت کو یا قعود کی حالت کو، جلوس کی حالت کو سمجھانے کے لیے واقع ہوتا ہے. ہو گیا؟ تو فی حال قضا ہے اصل میں، ہو گیا سر، کسی بھی حالت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. آپ قضا اشارہ کرو، یہ مضاف الیہ کی طرف حال القیام کہو، مثلا قیام کی حالت کو سمجھانے والا ہے. اے مبین لحال صاحبہ، یہ حال بیان کرنے والا ہے اپنے صاحب کی حالت کو. اپنے صاحب سے مراد ذوالحال کی، جیسے جانی زید راکبن ہے، تو یہ راکبن سمجھانے والا ہے کس کو؟ زیدن کی حالت کو، وہ کس حالت میں ہے. اے کیا مطلب؟ حیات اللتی، یعنی اس حیات کو ہوا علیہا، ہوا علیہا، ہوا کی ضمیر لوٹا صاحب کی طرف جو ذوالحال ہے. الحیات اللتی، حیات ہے، حیات یعنی حقیقت. حیات اللتی، وہ اس حقیقت کو یعنی بیان کرتا ہے ہوا علیہا، کہ وہ صاحب علیہا جس حیات پر ہے، صاحب جس حیات پر ہے، جس حقیقت پر ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ہوا کی ضمیر لوٹاؤ صاحب کی طرف، علیہا کی ضمیر حیات کی طرف لوٹاؤ. جس حیات اور حقیقت پر کون ہو؟ صاحب، اس کو بیان کرنے کے لیے حال آتا ہے. فصلن، پس یہ مفہم فی حال بھی کیا ہے؟ ایک فصل ہے. اس نے کس کو خارج کیا؟ مخرج النعت، نعت کو بھی خارج کر لیا. ہو گیا سائن. پہلے ہی وصف کہتے ہی سارے وصف شامل ہو رہے تھے، چونکہ وصف خبر بھی واقع ہوتا تھا. جانی زید قائمن، قائمن بھی وصف ہے، یا زید الفاضل صفت بھی وصف واقع ہو رہا تھا، وہ سب شامل ہوئے تھے. لیکن فصل اول نے کس کو خارج کیا؟ فصل اول کیا؟ فاضلہ کہتے ہی خبر خارج ہوا.
مفہم فی حالن کہتے ہی نعت کو خارج کیا ہے. نعت اور تمیز تو پہلے شامل نہیں تھا، لیکن کیا ہے اب یہاں نعت کے ساتھ تمیز کو بھی لے کے آیا ہے. مخرج النعت والتمییز، تمیز اور نعت کو بھی خارج کر لیا. سمجھ آیا سے؟ حالانکہ وہ حالانکہ ذہن میں رکھو، حالانکہ یہ جو صفت ہے جانی زیدن، مثلا جانی زیدن العالم، میرے پاس زید آیا جو عالم تھا، یہ عالم ہو یا رأیت زیدن العالمہ، میں نے زید کو دیکھا جو عالم تھا. اصل میں یعنی یا ضاحکن، یہ بھی در حقیقت فی کے ساتھ ہے، حالت ہے اس میں بھی. وہ ہنس رہا تھا، میں نے ایسے رجل کو دیکھا جو ہنس رہا تھا، جس کی صفت ہنسنا تھا، یعنی وہ حقیقت بھی ہے در حقیقت. حیات یہاں بھی موجود ہے. یا فرض کرو رائے تو رجلن راکبن آپ کا ہے، میں نے ایک مرد کو دیکھا جو جس کی صفت یہ تھی سوار تھا، لیکن سوار کے ساتھ ساتھ حیات بھی ہے، یعنی اس کی حقیقت یہ ہے وہ سوار تھا. میں رائے تو رجلن راکبن میں آپ اس کو صفت تو لے سکتے ہیں، لیکن حال کیوں نہیں لے سکتے؟ حال رائے تو رجلن راکبن میں حال کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ رائے تو رجلن راکبن، راکبن یہاں صفت ہے کا رجلن کے لیے، حال نہیں ہے. حالانکہ راکبن حال بھی واقع ہوتا ہے. اب حال لے سکتے تھے، وجہ کیا ہے یہاں نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا. ویسے تو رائے تو زیدن کا ہو یا رائے تو رجلن کا، کیا فرق ہے؟ حالت کو سمجھا رہا ہے، لفظ راکب تو ہے نا، زلال نکرہ ہے، اس طرح ہے، سب حروف زائدہ ہے. زلحال نکرہ ہے رائے تو رجلن راکبن میں، رجل زلحال کے لیے معرفہ شرط ہے، وہ اس لیے نہیں لے سکتے. وہاں رجلن کیا ہے؟ رائے تو رجلن راکبن، وہ رجلن زلحال نکرہ ہے تو کیسے لے سکیں گے؟ نہیں لے سکتے. لیکن معنی کے لحاظ سے سیم ہے، حالت اس میں بھی ہے، تو اس کے باوجود اس کو خارج کیا. اس کا جواب دے رہے ہیں نیچے، اعتراض کا جواب دے رہے، پھر بھی خارج کر رہے یہاں. حالانکہ خارج تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی خارج کیا ہے. مخرج النعت، نعت کو اس نے خارج کر لیا. والتمیز، اور تمیز کو خارج کیا. فی نحوی، جیسے اس مثال میں للہ درہ فارسن، اللہ کے لیے اس کی نیکی فارسن، ابہام کو دور کر لیا. کون سی نیکی؟ کہا تو فارسن، گھوڑا سواری کی صورت میں، الہے سے گھوڑا سواری کی جو نیکی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. پس یہاں فارسن بھی کیا ہے صحیح؟ یہ تمیز ہے. تو یہ تمیز کو اس کی حالت کو بیان نہیں کیا کہہ رہے، یہ تمیز خارج ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ مفہم فی حالن سے. اب اس کے لیے مثال دے رہے، کفردان اذهبوا، خود حال کے لیے قیودات سے خارج کرنے کے بعد، یعنی جو جنس، جو اس کے جنس اور فصل کے بعد فرما رہے ہیں، اس کی حال کے لیے مثال کفردان اذهبوا، پس میں جاؤں گا در حال کی تنہائی میں، اکیلے جاؤں گا. اے فی حال تفردی، یعنی حالت انفرادی میں، حالت تنہائی میں جاؤں گا. یہ کس حالت میں جا رہا ہے؟ تنہائی کی حالت میں. یہ حالت کو بیان کر لیا، یہ حال کے لیے مثال دیا. وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَدِّ، پس وارد نہیں ہوتا ہے اس تعریف کی بنا پر، اشکال وارد نہیں ہوتا ہے کہ نہ مررت برجل راکب، ایسی مثالیں وارد نہیں ہوتا ہے. یعنی ابھی کہا تھا نا صحیح اوپر، رأیت رجلا راکبن، راکبن میں بھی حالت ہے. آپ نہ مانے الگ بات ہے، لیکن حالت تو ہے، تو موصوف صفت ہے. لیکن وہی راکبن، یعنی میں نے ایسے مرد کو دیکھا جس کی صفت یہ ہے راکب تھی، اس کے ساتھ یعنی صفت سے مراد کیا؟ راکبن سے مراد یہاں ایسے مرد کو دیکھا جو حالت رکوع میں تھا. وہ معنی تو اس میں ہے، حالت کا معنی موجود ہے. تو اوپر کہا تھا خارج کر رہے، لیکن خارج نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مفہم فی حال میں صفت بھی تمیز بھی داخل ہے، تمیز اور صفت بھی خود بخود داخل ہے. کہا تو یہاں
جب داخل ہوا تو حال کی پوری تعریف نہیں ہو گئی، یہ فاصل نہیں ہے کہا. تو اس کا جواب دے رہا ہے، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، سنو وہ یہ بتا رہے کہ دیکھیں حالت کو بیان کرنا یہ حال کا کام ہے. صفات میں کیا ہے؟ صفات میں حالت کو بیان کرنے کے لیے صفات نہیں لاتے ہیں، اشکال وارد نہیں ہو کے یہ بیان کر رہے ہیں. رائت رجلن راکبن میں رجل ابہام تھا، اس کو صفت لا کے تخصیص دیا ہے. تو صفت کا کام تخصیص یا تعریف کا کام ہے، اس لیے لاتے ہیں. وضع اسی لیے کیا گیا ہے، حال کو وضع کیا ہے حالت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن وہاں صفات کو کس کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا ہے؟ تعریف اور توضیح و تخصیص کے لیے وضع کیا ہے. لیکن ضمناً اگر سمجھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں فرماتے وہ ضمناً سمجھاتا ہے، اس لیے وہ سب اشکال وارد نہیں ہوتا ہے. یہاں فرماتے ولا یرد علی ھذا الحد، پس اس تعریف کی بنا پر مفہم فی حال کہا، اس میں وارد نہیں ہوتا اشکال. نہ مررت برجل راکب، میں ایسے مرد سے گزرا جس کی صفت یہ تھی کہ وہ سوار کے حالت میں تھا. تو یہ راکبین بھی حالت سواری کا معنی دے رہا ہے، یہ بھی حالت بیان کر رہا ہے. کہا تو فرماتے لأن مفہم فی حال رکوبہ، اس لیے کہ یہاں جو رجل راکبین میں جو راکبین کا جو رکوب کی جو حالت ہے، یہ جو سمجھانا یہاں کیسے سمجھاتا ہے؟ یہ لأن افہامہ ضمنی، اس لیے کہ یہاں جو افہام ہے، افہام ہے کون سا افہام؟ اس حال کا یہاں جو سمجھانا یہ ضمنی ہے، نہ کہ افہام صراحتاً ہے. صراحتاً جو جس مقصد کے لیے لایا ایسا نہیں ہے. حالت کو بیان کرنے کے لیے در حقیقت صراحتاً کس کو لاتے ہیں؟ اس کو وضع کیے ہیں، حال کو ہی وضع کیے ہیں. یہاں ضمناً سمجھانے سے اشکال وارد نہیں ہوتا ہے. اس طرح یہاں جواب دے دیا، اعتراض ثانی کا جواب دیا. اعتراض ثانی سے مراد کون سا ہے؟ مفہم فی حالین میں وصف بھی شامل ہوتا ہے، اس میں بھی حالت کا معنی پایا جاتا ہے. کہا تو اس کو رد کر کے کہا وہاں ضمناً ہے، تو ضمناً والے شامل نہیں ہو سکتے ہیں. والغرض من تعریف الحالی، اور پہلے والا اشکال کیا تھا سائیں؟ اس کا جواب دے رہا ہے یہاں. پہلے والا اشکال یہ تھا کہ منتصبن کہتے ہی دور لازم آتا ہے. کہا تھا منتصب میں کیا لازم آتا ہے؟ ارے یہ تعریف کا ایسا نہیں تھا، یہ تو اس کی ٹوپی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک اعراب دیا جاتا تھا نا. لیکن مصنف نے یہاں کس میں لے کے آیا؟ تعریف کے اندر لایا. تو ہمیشہ معرف معرف کا عین معرف عین معرف ہوا کرتا ہے، اس سے دائرے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وصف منتصب میں یہاں دور لازم آتا ہے. کہا سوال یہ اشکال یہ ہے، دور کیسے؟ منتصب کا سمجھنا معرف کا سمجھنا معرف پر، معرف کا معرف پر ہے نا صحیح. تو حال کا سمجھنا منتصب پر ہوا، منتصب کا سمجھنا حال پر موقوف ہوا. در حقیقت ایسا نہیں. تو یہاں تو دور لازم آیا. کہا تو اس کا جواب دے رہا ہے والغرض من تعریف الحالی، تعریف حال سے غرض جو ہمارا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ معرفت ما، اس چیز کو سمجھنا ہے یقع علیہ بعد معرفت استعمال العرب له منصوبا. یہاں فرما رہے یہاں حال کو سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ معرفت ما، اس چیز کو سمجھنا ہے تقع علیہ، یقع علیہ، جس پر، علیہ ضمیر ما کی طرف، اس چیز کو سمجھنا ہے جس پر واقع ہوتا ہے بعد معرفت استعمال العربی لہو، استعمال عرب کے بعد. لہو کس کے لیے؟ جو حال جو واقع ہوتا ہے اس حال کے لیے منصوبہ، اس کو سمجھنے کے بعد کیا واقع ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لا معرفتہ، نہ کہ حال کو سمجھنے کے لیے منصوب لے آئے ہیں. حال کی خود معرفت کے لیے منصوب نہیں ہے، بلکہ حال کو کا معنی کرنے کے بعد منصوب ہونا یہ مراد ہے. لیکن شعر میں مصنف نے لے کے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی معرف کے اندر ہے، بلکہ معرف کے اندر نہیں ہے، بلکہ حال کو سمجھنے کے بعد اس کا لباس منصوب ہونا یہ مراد ہے مصنف کا بھی. مصنف کا مراد یہ نہیں ہے کہ معرف کے جز میں شامل نہیں ہے. لیحکم لہ بالنصب، پھر اس کو سمجھنے کے بعد تاکہ اس کے لیے نصب کے ذریعے سے حکم
لگایا جا سکے. جب ایسا مراد ہے مصنف کا یعنی منتسب کو تعریف کے میں شامل نہیں ہے. اس کا نظریہ بھی یہ ہے کہ حال کو سمجھنے کے بعد اس کو نصب دینا ہے, نہ کہ خود تعریف کے اندر شامل ہے. ناظم کا نظریہ بھی معرف کا جز شمار نہیں کرتا ہے. تو جب نہیں کرتا ہے تو فلا یلزم الدور, پس یہاں بھی دور لازم نہیں آتا ہے. علی ادخال الحکم بالنصب فی تعریفہ, اس کے تعریف کے اندر نصب کے حکم کو داخل کرنے کی بنا پر کوئی دور یہاں لازم. یہ اس صورت میں دور لازم آتا. مصنف کیا ہے اس شعر میں لیل کے تو آیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ معرف میں یعنی جزء معرف قرار دیتا منتصب کو. اس صورت میں دور لازم آ سکتا تھا, لیکن وہ اس کا قائل نہیں ہے, لہذا دور لازم نہیں آتا ہے. یہاں تک سمجھ آیا؟ قالہ, اس جواب کو کہا ہے والدی, میرے والد نے, یعنی ناظم فرما رہے, اشارے فرما رہے کہ میرے والد نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے رحمہ اللہ تعالی نے. آخذا من کلام صاحب المتوسطی, کہاں سے لیا ہے اس جواب کو؟ یعنی اخذ کرتے ہوئے کلام صاحب متوسط کے کلام سے فی نظیر المسئلتی, اس جیسی مثالوں میں سے اس نے وہاں لے آیا ہے. یعنی اس جیسے اور بھی کچھ مثالیں دیے ہیں, جیسے فالمعرب المرکب الذی لم, وہ مرکب معرب کے بارے میں حکم المعرب ان یختلف آخر باختلاف العوامل, وہاں بھی اس طرح کا دور لازم آتا ہے کہا تھا. یہاں بھی ایسا ہے. تو اس کو جواب دیا ہے کہاں؟ اس کے والد نے اعتراض کا جواب دیا, سمجھایا ہے. سمجھ آیا صحیح یہاں تک؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کوئی دور لازم نہیں آتا ہے. اور خود دور کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک دور کیا ہے؟ دور کی خود تین قسمیں ہیں. ایک دور مضمر ہے, ایک دور مصرح ہے, ایک دور معی ہے. جس کو مصادرہ مطلوب لازم آتا ہے نہیں کہا تھا, دور معی کو کہتے ہیں. دور معی اسے کہتے ہیں کہ دو ایسے ایک دوسرے پر موقوف ہو. مثلا دو لکڑیاں یوں رکھو, ایک کو ہٹاؤ تو دوسرا گرے گا, دوسرا ہٹاؤ تو ایک دوسرے پر موقوف ہو. کوئی ایسا دور لازم آئے تو اس کو دور معی کہتے ہیں. جیسے دو کشتیاں بھی ہیں, ایک کشتی آگے جا رہی, ایک اس کے پیچھے ایک رسی کے ساتھ, وہ جہاں جائے گی یہ بھی جہاں وہاں جائے گی. ایسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور معی. یہ کم استعمال ہوتا ہے. ایک دور مضمر ہے. دور مضمر کیا کہتے ہیں؟ بلا واسطہ ایک دوسرے کے ساتھ موقوف ہو, بلا واسطہ ایک دوسرے کے ساتھ. مثلا الف علت بن رہا ہے با کے لیے, با علت بن رہا ہے الف کے لیے, بیچ میں کچھ بھی واسطہ نہیں ہے. ایسے دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور مضمر. ایک دور مصرح ہے. دور مصرح ہے اسے کہتے ہیں بیچ میں بھی الف سبب بن رہا ہے با کے لیے, با سبب بن رہا ہے جیم کے لیے, جیم سبب بن رہا ہے دال کے لیے. اب دال سبب بن رہا ہے الف کے لیے, الف سبب بن رہا ہے دال کے لیے. بیچ میں کیا ہے؟ با اور جیم ہے. اس کے توسط سے دور لازم آیا. ایسے دور کو دور مصرح کہتے ہیں. لہذا یہاں توقف الشیء علی ما یتوقف پر لازم آنے کے نیچے دیا ہے آپ کے اس شرح میں, لیکن یہاں کوئی دور لازم آ ہی نہیں رہا ہے. ظاہراً لگتا ہے لیکن حقیقت میں دور لازم نہیں آ رہا ہے. وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًا. فرما رہے کہ اب حال کی چند قسمیں ہیں, اس میں سے حال منتقلہ واقع ہوتا ہے. حال کیا واقع ہوتا ہے؟ حال منتقلہ ہوتا ہے. منتقلہ سے مراد کیا ہے؟ جانی زید راکبا, میرے پاس زید آئے در حال کی سواری کی حالت میں, تو وہ قیامت تک سوار رہتا ہے؟ نہیں. سوار کے بعد نیچے اتر گیا, وہ چل رہا ہے تو پھر وہ چلنے والا ہو گیا, حالت چلتے ہوئے آیا, منطلقاً ہوگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گیا تو آپ کہیں گے کہ رائے تو زیدن قائدن. تھوڑی دیر کے وہ کھا رہا ہے تو آپ کہیں گے رائے تو زیدن آکلن. تو یہ حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منتقلہ ہوتا ہے. ایک وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا, اس حال کا ہونا ہے منتقلہ. ایک مشتقاً یغلب, اور غالباً کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے, جامد نہیں ہوتا, مشتق ہوتا ہے. وصف بھی کہا نا سے, مشتق ہوتا ہے. یغلب غالباً ایسا ہوتا ہے. لیکن لیس مستحقاً,
لیکن یہ منتقلہ اور مشتقہ کا ہونا ہمیشہ کے لیے مستحق نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن غالباً حال ایسا واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلا کبھی غیر منتقلہ بھی واقع ہو سکتا ہے، یعنی ثابتہ ہو سکتا ہے، اور مشتقہ غالباً ہے تو کبھی جامدہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ہو گیا جس کر زید اسدن، اسد تو جامد ہے نا سن، شجاعان تعویل لے کے پھر اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن کبھی جامد بھی واقع ہو سکتا ہے، وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ فرما رہے وَيَقْصُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ، اب یہ جامد کہاں واقع ہوتا ہے؟ کثرت سے سعر میں واقع ہوتا ہے۔ سعر کہتے ہیں قیمت کو، نرخ اور قیمت نہیں کہتے ہیں، اس کو کیا ہے؟ سعر میں کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے قیمت بیان کرنے کے لیے سعرین میں جامد واقع، حال جامدہ واقع ہوگا۔ وفی مبدی تعول بلا تکلف، اور وہاں بھی جامد واقع ہوتا ہے جہاں مبدی تعول، جو تعویل کو اظہار کرنے والے ہیں، بلا تکلف، بغیر تکلیف کے، بغیر زحمت کے تبدیل با تعویل و مشتق کیا جانا ہو، وہاں بھی جامد ہوتا ہے، لیکن تبدیل کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ مشتق واقع ہوگا۔ فرما رہے وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا اے وصفًا غیر ثابت، یہ جو اور یہ اس حال کا ہونا ہے منتقلاً، منتقلہ واقع ہوتا ہے، ایک مشتقاً اور مشتقہ واقع ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اے وصفًا غیر ثابت، ایسا وصف واقع ہوتا ہے حال جو ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ وَهُوَ الَّذِي يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِي كَلَامِهِمْ، یہ وہ ہوتا ہے جو غالباً ایسا ہے، وجودہ فی کلامہم، عرب کے کلام میں اس حال کا وجود ہونا غالباً منتقلہ اور مشتقہ ہے، لیکن لیس ذالک مستحقا، لیکن یہ منتقلہ اور مشتقہ یہ دونوں مستحق نہیں ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ فیاتی لازماً، پس فیاتی پس یہ لازم بھی آتا ہے، لازمان سے مراد ثابتاً بھی آتا ہے، یہ منتقلاً کا نس ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ لازمان بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کب؟ بِأَنْ كَانَ مُؤَكِّدًا، اور بین کہ جب وہ تاکید کے طور پر واقع ہو تو وہاں ثابتاً ہوتا ہے، منتقلاً نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نہ ہو یوم ابعث حیا، قیامت کے دن سب کو زندہ در حال کی حال زندہ مبعوث کیا جائے گا، ہے؟ تو یہاں حیان حال ہے، ابعثو کی تاکید کے لیے آیا ہے یہ حال، ابعثو کے معنی ہی جگایا جائے گا ہے، مبعوث کیا جائے گا، حیان بھی وہی در حقیقت میں ابعثو کی حالت کو بیان کیا ہے، اور تاکیدن بھی ہے، ابعثو کے معنی کی تاکید بھی بیان کر رہا ہے، حال بھی ہے، اور یہ حال کیا ہے؟ ثابتہ ہے، قیامت کے دن سب کیا ہے؟ زندہ ہی، پھر زندہ ہی رہیں گے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہی جگا جائے گا۔ تو پس یہاں کیا ہے؟ اس کو حال لازمہ کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ لازم ہے۔ او دل عاملہ علی تجدد ذات صاحبہ، یا اس حال کا عامل دلالت کرے اس کے صاحب کے تجدد ذات پر، تجدد ذات سے مراد تازہ پیدا ہونے پر، یا ایک حادثہ جدیدہ پر دلالت کرے، یعنی جیسے خود مثال سے سمجھ میں آئے گا آپ کو، نہ ہو خلق اللہ الزرافۃ یدیہا اطول من رجلیہا، اللہ نے شریف جانور کو خلق کیا، یدیہا اس کے ہاتھ، اطول اس کے ہاتھ لمبے ہیں، در حال کی ہاتھ لمبے ہوتے، من رجلیہا اس کے پاؤں سے، یہ تجدد ذات ہے، نیا، یعنی ایک نیا، نہیں تو پورے کائنات میں سب کے کیا ہے؟ جانوروں کے ہاتھ پیر برابر ہوتے ہیں نا صحیح، جانور چلتے ہیں تو اس کے سامنے والے ہاتھ ہوتے ہیں، پیچھے والے پاؤں ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں سارے جانوروں کے، ہمارے بھی ایسا ہے، یوں چلو تو وہی ہوتا ہے، ہاتھ پیر کیا ہوتے ہیں ہمارے بھی نہیں، برابر ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ٹھیک، لہذا کیا ہے؟ اب یہ شریف جانور کیا ہے؟ اس کے وہ کنگرو نہیں کہتے ہیں، زرافہ کے کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ اس کے لمبے ہوتے ہیں، پیر
چھوٹے ہوتے ہیں. یہ تجدد ذات ہے. یعنی اس کا عامل ایک تجدد ذات صاحب پر دلالت کرے. ایک نئے کیا ہے تازہ پیدا اور نئے حوادث پر دلالت کرے. اب یہاں کیا ہے صحیح اس کے ہاتھ در حال ہے کہ ات والا یہ حال ہے نا صحیح. اس کے ہاتھ در حال ہے کہ طویل ہوں گے اس کے رجلین سے. تو اس کا طویل ہونا ثابتہ ہے یا منتقلہ ہے؟ ہمیشہ تھوڑی دیر نیچے ہو جائے پھر اوپر ہو جائے ایسا نہیں. یہ حال ثابتہ ہے لازمہ ہے. تو یہ غیر منتقلہ کا ضد ہے. ہو گیا. تو بس معلوم یہ ہوا کہ حال غالباً منتقلہ ہوتا ہے لیکن غیر اغلب کیا ہے اقلاً جامدہ وہ جو لازمہ اور ثابتہ بھی ہوتا ہے. او غیر ذالک. اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی اور بھی چند مثالیں ہیں. مما هو مقصور علی السماء. اور ان میں سے ایک ہے جو منحصر ہے سما پر ہے. جیسے نہ قائما بالقسط شہد اللہ انہ قائما بالقسط. پس یہ قائما حال ہے شہدہ کے فاعل سے. تو یہ قائما بالقسط مراد کیا ہے در حال ہے کہ عدل پر قائم ہے. یہ قائم ہونا کیا ہے تقریباً اللہ سے ہے تو ہمیشہ ثابتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی عدل پر ثابت ہے کبھی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اللہ قائم ہے بالقسط ہمیشہ عدل پر قائم ہے. تو یہ قائماً شہید اللہ کے لیے کیا ہے حال منتقلہ ہے یا حال ثابتہ ہے؟ ثابتہ ہے. تو ان موارد پر کیا ہے ثابتہ بھی واقع ہو سکتا ہے لیکن غیر ذالک میں ان کے علاوہ ان دو کے علاوہ یہ جو قیاسی تھے نا وہ اوپر والے دونوں تو اس کے علاوہ کچھ سامان بھی ہے اور یہ تو ہمیشہ کے لیے ایسا ہے. یہاں تک ہو گیا. آگے بڑھے یا کیا کریں؟ ہاں تو کل ادھر سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. فون بھی آ گیا اور وہ جانا بھی